السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ غزوہ تبوک کے حالات کا تذکرہ ان آیات میں ہو رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا جو جھوٹے عذر اور جھوٹے بہانے کر کے اس غزوہ سے پیچھے رہے تھے، اور اسی طرح چند ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہوا، 3 لوگوں کا کہ جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اعتراف جرم کر لیا اور انہوں نے جھوٹے عذر یا بہانے پیش نہیں کیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے، کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، اور ان پہ اللہ کا یہ احسان اور انعام ہوا کہ جو مال اور جو جان اللہ نے خود ہی دی تھی ان مجاہدین کو، اب وہ اللہ کے سامنے پیش کرنے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور اپنا مال پیش کرنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کر دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، اور یہ پھر کفار کو قتل کرتے ہیں، وہ یقتلون، اور خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان مجاہدین اور ان جو غزوات پہ جانے والے جو یہ صحابہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور مجاہدین کی یہ فضیلت ہے ان جنرل، کہ یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کوئی مسلمانوں سے نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا گیا، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے فی التورات ہی، جو تورات میں بھی کیا، والانجیل اور انجیل میں بھی کیا، والقرآن اور قرآن میں بھی کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم اس جو خرید ہے، یہ جو معاہدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ جو معاملہ ہوا کہ جان اور مالوں کے بدلے اللہ نے جنت عطا کر دی ان مجاہدین کو، تو اس معاہدے اور اس ٹرانزیکشن کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ، الذی بایعتم بہ، کہ جو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ میں مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا، اور پھر ان اللہ کی راہ میں ان غزوات میں شریک ہونے والوں کی مزید خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ التائبون، کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں، العابدون، یہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں یا اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، اس لفظ کے دونوں معنی، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، اور سجدہ کرنے والے ہیں یعنی نمازیں ادا کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدود ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ تعریف کی اور یہ ان کی خوبیاں بیان کی کہ یہ مجاہد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی ساری جو خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی اچھے مسلم یا مومن سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں۔ وبشر المومنین، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے اور بڑے درجات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے
ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ جو مشرک اور کافر ہیں وہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں، من بعد ما تبین لہم اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ انہم اصحاب الجحیم کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ تو جب کوئی کافر یا مشرک کسی کا چاہے قریبی رشتہ دار بھی ہو، جب وہ مر جائے اور وہ اسی کفر و شرک پہ مر گیا، تو اب اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ اس کی تو کفر پہ موت ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسے پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے منع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین یا کفار کے جنازے سے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں صحیح بخاری میں تفسیر میں یہ حدیث ذکر ہے کہ جب ابو طالب جو کہ والد محترم تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے ان کو آخری دفعہ دین کی دعوت دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ اسلام کو قبول کر لو تو میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن وہاں پہ ابو جہل اور دیگر لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے ان کو آر دلائی کہ بھئی اب جاتے جاتے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جاؤ گے، تو اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا کہ آپ اب ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ تو جو کفار ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائے مغفرت کی اپنے باپ کے لیے وہ صرف الا عن موعدۃ وعدہا ایہ وہ صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ بھی میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو زندگی میں باپ کی زندگی میں کچھ دیر تک انہوں نے یہ کیا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا طلب کی، بخشش طلب کی اور اس کی دعا کی۔ تو بخشش جب وہ زندہ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے اور انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک نہایت نرم دل اور بردبار اور ٹھنڈی طبیعت کے حامل تھے، تو اس وجہ سے ابتدائی طور پہ انہوں نے دعائے مغفرت کی اپنے والد کے لیے، لیکن جب انہیں بالکل واضح ہو گیا کہ یہ اپنے کفر و شرک پہ پکے ہیں اور یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کے لیے Tell تیار me نہیں about ہیں، then, because when I go for Salah, then we can. پھر You ask انہوں me. نے اس چیز سے جو ہے وہ بھی باز آ گئے اور انہوں نے اپنے والد کے لیے اس کے بعد دعائے استغفار جو ہے بخشش کی دعا نہیں کی۔ تو اس لیے جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ انہوں نے بھی اس عمل کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ عمل جائز اور درست نہیں ہے کہ جو شخص کفر و شرک کی حالت میں اس کو موت آئے تو اس کے لیے پھر دعائے استغفار جو ہے وہ نہ کی جائے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہ مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے چاہے وہ کسی رشتہ دار بھی ہیں دعائے مغفرت مسلمانوں کے لیے کرنا جائز نہیں، تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو صحابہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے آباء و اجداد جو مشرک تھے یا جن کو کفر کی حالت میں موت آئی ان کے لیے جو دعائے استغفار کی تھی وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ایک غلط عمل تھا جو ہم کرتے رہے، تو کہیں ہماری اس پہ پکڑ نہ ہو کہ ہم یہ کام کیوں کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم کہ جب اللہ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے بعد انہیں گمراہ نہیں کرتا، یا یہ کہ وہ لوگ گمراہ قرار نہیں دیے جائیں گے اور وہ گناہ گار نہیں ہوں گے حتی یبین لہم ما یتقون یہاں تک کہ ان کے لیے یہ چیز اللہ واضح کر دے کہ کس چیز سے وہ بچیں۔
کس سے انہوں نے بچنا ہے، کون سی چیز ان کے لیے ناجائز ہے۔ تو جب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے چونکہ یہ حکم موجود نہیں تھا کہ دعا نہیں کی جا سکتی، تو جنہوں نے اس حالت میں دعا کی ہے وہ مجرم نہیں ہیں، وہ گناہگار نہیں ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی ہے، یہ حکم آ گیا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی یہ والا معاملہ کرے گا تو وہ پھر گناہگار ہوگا اور وہ پھر گمراہی کی طرف جا رہا ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے۔ یحیی، اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور اللہ ہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست یا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ سبحانہ و تعالی نے توجہ فرمائی اپنے نبی پہ، اور مہاجرین پہ، والانصار، اور انصاری صحابہ پہ، الذین اتبعوا، وہ مہاجرین اور وہ انصاری کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی اتباع کی اور ان کے پیچھے چلے فی ساعت العسرۃ، تنگی کے وقت میں۔ یعنی یہ جو غزوہ تبوک ہے اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی تنگی کا سفر تھا، تو وہ بڑا تنگی کا وقت تھا، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، فصلیں بھی پک کے تیار کھڑی تھیں۔ اگر مسلمان اس وقت وہ اس جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ مالی نقصان بھی تھا، پھر ساز و سامان کی بھی کمی تھی، پھر سفر بھی بہت لمبا تھا، تو بڑی ہی تنگی کا معاملہ تھا۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنگی کا وقت قرار دیا کہ اس تنگی کے وقت میں، مشکل حالات میں، جن مہاجرین اور انصار نے اللہ کے نبی کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے اس غزوہ میں، تو اللہ نے ان سب کی طرف اپنی توجہ کی اور ان پہ اللہ کی رحمت ہوئی، اور اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اور یہ معاملہ اس کے بعد ہوا کہ ان میں سے جو کچھ تھے ان کے دل جو ہیں ان میں کچھ تردد بھی پیدا ہوا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ کچھ وقت کے لیے وہ ڈبل مائنڈڈ ہوئے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ ثم تاب علیہم، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور انہوں نے وقتی طور پہ جو ان پہ تذبذب اور تردد کی جو کہہ لیں کہ سچویشن آئی، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ اس جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بھی درگزر کیا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو باقی بھی گناہ تھے ان کو بھی معاف کر دیا، اور اس حساب سے یہ ان کے لیے ایک توبہ کا باعث بنا کہ انہوں نے یہ قربانی دی اور اس جنگ کے لیے نکلے۔ انہو بہم رعوف الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ساتھ بہت ہی شفقت، نرمی اور ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین لوگ کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، جیسا کہ پچھلی سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، وآخرون مرجون لامر اللہ، کہ کچھ لوگ جو تھے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، وہ تین لوگوں کا، کہ اللہ کی طرف سے ان کا فیصلہ آئے گا کہ ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے، ان کو کیا سزا ہونی ہے، یا ان کا کیا معاملہ ہونا ہے، کہ جنہوں نے آ کے اعتراف جرم کر لیا کہ ہم جنگ میں نہیں گئے، لیکن ہمارے پاس کوئی شرعی عذر موجود نہیں تھا، اور ہم بغیر عذر کے اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس جنگ سے پیچھے رہے۔ تو وہ جو تین لوگ تھے جن کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور ان کا معاملہ مؤخر اس انداز سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ حکم دے دیا کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں سے بات چیت بھی نہ کی جائے۔ تو ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا، مدینے میں کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا، اور 40 دن تک یہ معاملہ ان کے ساتھ رہا کہ ان سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ جب 40 دن پورے ہو گئے تو 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی بھجوا دیا کہ ان تین لوگوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی ان سے جدا ہو جائیں، اور تو جو بیویاں کم از کم ان کے ساتھ گھر میں رہ رہی تھی اور
کہہ لیں کہ وہ تو آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے، تعلقات بھی تھے اور سارا گھر کا نظام بھی چل رہا تھا، تو ان میں بھی سپریشن کروا دی گئی اور مزید 10 دن تک یہ معاملہ چلا۔ تو یہ بڑی ہی بہت بڑی ان کے لیے ایک سزا یا ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان لوگوں پہ، 3 لوگوں پہ تنگ ہو گئی کہ ان پہ یعنی کہ زمین اور زندگی جو ہے ان پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پہ اپنا آپ بھی تنگ تنگ ہو گیا، یعنی کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی عاجز آ گئے اور جو ہے اپنی جان سے تنگ آ گئے۔ وَظَنُّوا أَن مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اب وہ اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، اللہ سے انہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا الا الیہ۔ اس کا صرف یہی ایک رستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کریں اور اس سے توبہ طائب ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو توفیق دی لیتوبوا، تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں اور اللہ کی طرف اپنا رجوع رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر اس 50 دن کا جو کڑی آزمائش تھی ان کے لیے، کہ جس میں ان کا بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ان 3 لوگوں کا، تب تو ان 3 لوگوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو یہ کہ غلطی تو ان سے ہو گئی ہے پیچھے رہنے کی جنگ سے، تو ایک طریقہ کا تو یہ تھا کہ یہ بھی منافقوں والی روش اختیار کرتے اور جھوٹے بہانے بنا کے تو اپنی بچت کر جاتے اور اپن کسی سزا سے بچ جاتے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ منافقوں کے ساتھ نہیں ملے جھوٹے بہانے بنانے میں، بلکہ اپنا اعتراف جرم کیا، سچ بولا، اور سچ کے نتیجے میں اگرچہ وقتی طور پہ ان پہ تنگی آئی، تکلیف آئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی ہوئی اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو بلا شبہ یہ والا جو رستہ ہے یہ درست رستہ ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یعنی جب بھی تمہارے پاس یہ 2 رستے ہوں، کہ ایک تو یہ کہ جھوٹے بہانے کر کے اپنی جان چھڑا جاؤ، اب غلطی کر لی ہے، گناہ کر لیا ہے، تو اس گناہ سے انکاری ہو جاؤ اور کہو جی میرے پاس تو بڑا ویلڈ عذر تھا اور اس لیے میری کوتاہی نہیں ہے اور میں نے غلط نہیں کیا۔ ایک تو یہ جھوٹ کا رستہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر اعتراف جرم کر کے تو اس کا سامنا کرنا اور سچ بولنا۔ تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا اور تقوی کو اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اس میں ان 3 صحابہ کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو روش اختیار کی، جو طریقہ اختیار کیا، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ نمونہ ہے کہ جس کو باقی لوگوں کو، مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اور وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ سچ کی اہمیت اور فضیلت ہے جس کو اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ، جو مدینہ کے باسی تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے شہر کے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے ارد گرد جو دیہاتی رہنے والے تھے، عرابی تھے، ان کے لیے یہ کسی صورت جائز اور درست نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی سے پیچھے رہیں، کہ اللہ کے نبی تو غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں اور یہ لوگ پیچھے رہ جائیں، یہ ان کے لائق نہیں تھا۔ ولا یرغبوا، اور یہ بھی ان کے لائق نہیں تھا کہ یہ اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے اور اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔
تو یہ لوگ جو اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہ رہے ہیں، ان کو اپنی جانوں کی فکر ہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو اپنے سے زیادہ اللہ کے نبی کی فکر ہو، اور یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری جانوں سے زیادہ یہ اہم ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کریں، تو یہ ان کے ساتھ نکلتے۔ تو انہوں نے جو ایک ذمہ داری تھی بطور مسلمان کے کہ اللہ کے نبی کی جو جان ہے یہ ان کو اپنی جانوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اس سے یہ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اس جنگ میں نہیں نکلے، اور اپنی ذات کو اللہ کے نبی کی ذات پہ ترجیح دی۔ ذالک بانہم، یہ معاملہ ان کے لیے کیوں درست نہیں تھا؟ کیونکہ ان کو اس فضیلت کا نہیں پتا تھا جو اس جہاد میں ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظما، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سفر میں نکلنے والے جو لوگ تھے، ان کو اس سفر میں جو بھی اگر پیاس پہنچی، پیاس کا انہوں نے سامنا کیا، ان کو پیاس لگی، ولا نصب، یا انہیں تھکاوٹ ہوئی اس میں، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یا اللہ کی راہ میں وہ بھوکے رہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے جب وہ گزرے تو کفار کو اس پہ بڑا غصہ چڑھا، اور بڑا ان کے لیے تکلیف کا معاملہ تھا کفار کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور انہوں نے جو بھی دشمن کو نقصان پہنچایا، اور دشمن کی انہوں نے جو خبر لی، اور جو انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ان سارے معاملات کے بدلے میں الا کتب لهم به عمل صالح، تو ہر ایک چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نیکیاں لکھی گئیں۔ تو یہ کوئی صرف یہی معاملہ نہیں کہ وہ اگر مسجدوں میں بیٹھ کے تو یا ویسے اور عبادت کے معاملات کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، تو اس پہ ہی ان کے لیے نیکیاں لکھی جانی تھی۔ یہ جو ان کا پورا سفر جہاد تھا، وہ سارے کا سارا ہی اس میں جو بھی انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، جو بھی انہیں تکلیفیں ہوئیں، تو ان ساروں کے بدلے ان کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی گئیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کرنے والوں اور مخلص لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ، اور جو بھی وہ چھوٹا بڑا انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تھوڑا خرچ کیا، زیادہ کیا، ولا یقطعون وادیا، اور جس وادی سے بھی وہ گزرے، جس میدان سے بھی وہ گزرے، الا کتب لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا ان کے اجر کو، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے جو اچھائیاں کی، یہ جو انہوں نے اچھا کام کیا، اس کے بدلے اللہ ان کو اچھی اور بہتر جزا دے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں۔ اب غزوہ تبوک میں چونکہ ایک منادی عام تھی اور سارے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بھی وہ نکلیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مناسب عذر ہے، جیسے بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں، تو ان کے علاوہ سارے مسلمانوں کو حکم تھا کہ یہ جنگ ایسی ہے، اس میں بڑا لشکر چاہیے، سارے نکلیں۔ تو اور جو اس میں نہیں نکل سکے، ان کے ساتھ جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کو جس انداز سے ایکسپوز کیا، ان کے بارے میں اتنی سخت آیات آئیں، پھر جو جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ جب کہہ لیں کہ 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، تو اب صحابہ جو ہیں اس چیز میں بڑے محتاط ہو گئے، اور اب وہ ان کو یہ کہ اب آئندہ جو بھی غزوہ آ رہا ہے یا جہاں بھی جس مہم پہ بھی جانا ہے، اس کے لیے ساروں کو نکلنا چاہیے، وگرنہ یہ تو بڑا خرابی کا اور بڑا سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر جو غزوہ ہے، ہر جو جنگ ہے، اس کی صورتحال اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے غزوہ تبوک کی تھی کہ سارے ہی نکلیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہر جنگ میں سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان میں سے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، مثلا ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ چلے جائیں، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے، مالی طور پہ بھی، جانی طور پہ بھی افراد مہیا کرنے میں،
اور پھر جو کچھ لوگ یعنی کہ ایسے بھی بچ جائیں لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کریں، تو ایک جماعت جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی، دین کی فقہ کو، دین کے علوم کو سمجھنے کے لیے بھی مخصوص ہونی چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ڈرانے کا اور ان کو دین کی تعلیم دینے کا کام کریں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی قوم ان کے پاس واپس آئے۔ تو مثلا یہ جو مجاہدین جا رہے ہیں، تو جب یہ واپس آئیں گے تو ان کو پھر وہ دین کا علم یہ علماء کی جماعت سکھائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ جو لوگ جن کو وہ اللہ کی آیات سے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ کام ہے، غلط ہے، ان سے بچنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ ان سے ان معاملات میں ڈر کے رہیں اور ان غلط معاملات سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو اگلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو اور اپنے نبی کو یہ ایک اصول دیا، یہ پرنسپل دیا کہ جو جس طرح دین کی تبلیغ جو ساتھ والے کافر ہیں یا مشرک ہیں ان کو دینی ہے سب سے پہلے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے واعظ و نصیحت کرو اور انہیں ڈراؤ۔ اسی طرح جو جہاد ہے اس کا بھی اسی طرح بتدریج کیا گیا کہ پہلے جزیرۃ العرب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، پھر جو جزیرۃ العرب کے ساتھ والے علاقے تھے، جیسے جیسے سرحدیں پھیلتی گئیں، اگلے جو علاقے کے لوگ ہیں ان سے جب کلشیں بنتی رہیں، تو اس حساب سے وہ جہاد اس طرح آگے کر کے وہ ایکسپینڈ ہوا اور پھیلا، اور پھر خلفاء کے دور میں وہ پھر کیسر و کسریٰ اور روم کی سلطنتیں اور جو ایران کے علاقے تھے ان میں بھی فتوحات ہوئیں اور جو جنگیں ہیں وہ ہوئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کیا کہ جو ساتھ والے ہیں ان کا مقابلہ پہلے کیا جائے جو آپ کے قریب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ ان کفار سے قتال کرو، ان سے لڑو، یلونکم من الکفار، جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ تمہارے قریب ہیں، اور جن سے یعنی کہ فوری خطرہ ہے تم لوگوں کو، ان کا مقابلہ پہلے کیا جائے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کے معاملے میں تم اپنے اندر سختی پاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس سے لڑنا ہے، اگر اس کے بارے میں اگر سختی ہوگی تو پھر ہی کوئی قتال کر سکے گا، اگر اس کے بارے میں نرمی ہے تو پھر تو وہ قتال ممکن نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو فَمِنْهُم مَن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں، یعنی منافقین کہتے ہیں، ایکم زادتہ ھذی ایمانا، کہ اس صورت سے تم میں سے کسی کا ایمان میں اضافہ ہوا ہے، کسی کے ایمان میں، مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ جو صورت نازل ہوئی ہے کوئی نئی یا نئی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، تو وہ دوسروں سے پوچھتے کہ کیا اس صورت کے نازل ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے اس صورت میں کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان نئی آیات سے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مزید ہدایات آ رہی ہیں اور ان کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جگہ پہ ٹکی رہتی ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، خصوصی طور پہ نیک اعمال کے ذریعے، کہ جو شخص جتنی نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے، اس کا ایمان اسی طرح بڑھتا رہتا ہے، اور جتنا انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، نیکی سے دور جاتا ہے، اس کا ایمان گھٹتا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہ جو نئی صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں ان کی جو پلیدگی ہے، ان کی جو گندگی ہے ان کے اندر، وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ اس حال میں مریں گے کہ یہ کافر ہوں گے، تو ان کو پھر توفیق نہیں ہوتی کہ ان نئی صورتوں سے کوئی استفادہ کر سکیں یا اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔
अवला यरौना, क्या उनको ये दिखलाई नहीं देता कि अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन अव मर्रतैन, कि उनको हर साल वो एक या दो दफा उनको आजमाया जाता है। यानी कि कोई तंगी तकलीफ आती है, या हर साल कोई एक दो जंगें आ जाती हैं, ग़ज़वे आ जाते हैं, जहाँ उनके लिए मौका होता है कि वो अपनी इस्लाह कर लें और अमली तौर पे सबूत दें कि वो मुखलिस लोग हैं, लेकिन हमेशा वो फ़ेल होते हैं और नाकाम होते हैं। सुम्मा ला यतूबूना, फिर वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून और ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं, ना ही वो नसीहत को कबूल करते हैं। तो बार-बार इन मुनाफ़िकीन को आज़माया जाता है और हर आज़माइश में ये लोग नाकाम होते हैं और फ़ेल होते हैं। व इज़ा मा उनज़िलत सूरा, और जब कोई सूरत नाज़िल होती है, नज़रा बाज़ुहुम इला बाज़, तो फिर ये मुनाफ़िक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हल यराकुम मिन अहदिन, और ये एक दूसरे से ये सवाल करते हैं कि क्या कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है? यानी कि जब कुरान में कोई आयत सूरत नाज़िल होती है जिसमें इन मुनाफ़िकीन को एक्सपोज़ किया जा रहा होता है, तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सूरत-ए-हाल इनकी बनती है कि ये कन-अखियों से देखते हैं सहाबा को कि कहीं ये हमारी तरफ तो नहीं देख रहे, इनको पता तो नहीं चल गया कि भई हमें एक्सपोज़ किया जा रहा है। तो ये देखते हैं कि भी तवज्जो करते हैं कि भी कोई इनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, सुम्मन सरफ़ू, तो फिर ये वहाँ से खिसक जाते हैं। तो जब ये पाते हैं कि अभी हमारी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं है, तो ये वहाँ से खिसकने की करते हैं। सरफ़ अल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया है, हक़ से ये फिर गए हैं। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है कि जो समझ-बूझ नहीं रखती। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने के नबी तुम लोगों में तशरीफ़ लाए हैं। लक़द जाअकुम रसूल, तुम में एक ऐसा रसूल आए हैं कि मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारे अंदर में से ही है, यानी कि तुम्हारी जिन्स में से ही हैं, कि वो भी बशर हैं, तुम्हारे ख़ानदानों में से हैं। अज़ीज़ुन अलैहि, और अल्लाह के जो ये रसूल हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उनको ये बहुत नागवार गुज़रता है कि तुम मुसलमानों पे कोई तंगी आए, तो हमेशा वो तुम्हारी आसानी के तलबगार रहते हैं। हरीसुन अलैकुम, और उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ख़्वाहिश है कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा फ़ायदा हो, तुम्हारे बड़े ख़ैर-ख़्वाह हैं। बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों के साथ अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाले और रहम करने वाले हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी एक जो बहुत बड़ी नेमत है मुसलमानों पे, उसका तज़किरा किया कि अल्लाह ने अपने नबी की सूरत में तुम लोगों में एक ऐसे रसूल को भेजा है कि जो तुम्हारी बड़ी खैर-ख़ाही करते हैं और तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते, और तुम्हारे साथ बड़ी ही नरमी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हैं। फ़इन तवल्लव, तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबियाँ बयान की कि किस कदर वो मोमिनों से शफ़क़त करते हैं, उनकी आसानी का मामला करते हैं और उनकी खैर-ख़ाही करते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये मुनाफ़िक या दूसरे कुफ़ार वो रूगर्दानी करते हैं और वो इस्लाम की तरफ नहीं आते, फ़कुल, तो ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह मेरी हिफ़ाज़त करेगा, ला इलाहा इल्ला हू, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पे भरोसा करता हूँ, व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अल्लाह बहुत बड़े अर्श का मालिक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।